السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک کتاب سب تو ہی، اور اس کتاب میں سے ہمارے کچھ ناظرین کی طرف سے اصرار تھا کہ جی آپ کی جو کتاب ہے اس میں سے بھی کبھی کبھی کچھ شیئر کیا کریں، تو آج جناب اس میں سے بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دعا کے حوالے سے ہے کہ دعا کیا مانگنی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے دعا کی قبولیت کے حوالے سے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں بن مانگے دے دے، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے. دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم تجھ سے وہ تمام بھلائیاں طلب کرتے ہیں جو تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی، اور ہر اس شے سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی. یا اللہ پاک ہمیں اس بڑھیا کے انجام سے بچا جس نے ساری زندگی سوت کاتا اور آخر کار خود ہی اسے الجھا دیا. اے اللہ پاک ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر لے. دعا یقین اور کامل بھروسہ مانگتی ہے اور شکر گزاری کا تقاضا بھی کرتی ہے. حدیث مبارکہ ہے جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ قطعی اور یقینی درخواست کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے، کوئی نہیں جو اسے مجبور کر سکے. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بہت خوبصورت اور شکر گزاری کا پہلو لیے ہوئے ہے، اور وہ دعا ہے اپنے رب سے مانگ کر تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں. میرے اچھے ناظرین ذرا اس کی خوبصورتی محسوس کریں دعا کی. اس میں شکر گزاری بھی ہے اور ایک مان، ایک یقین بھی، اور اپنے رب سے مانگ کر تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں. طارق عزیز نے کہا تھا آج دی رات میں کلا ماں کوئی نہیں میرے کول، آج دی رات تے میرے ربا نیڑے ہو کے بول. جب ہم دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر سچے دل سے پورے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ بس وہ سمیع و بصیر ہے، تو وہ اتنے نزدیک سے بولتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ اپنی اونچی آواز کی شدت پر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ وہ تو بن کہے سب جانتا ہے، سمجھتا ہے وہ رب سب سے بڑھ کر اپنا ہے. اسلام امجد نے کہا تھا نا کہ ہجوم غم سے جس دم آدمی گھبرا سا جاتا ہے، ہجوم غم سے جس دم آدمی گھبرا سا جاتا ہے، تو ایسے میں اسے آواز پر قابو نہیں رہتا، وہ اتنے زور سے فریاد کرتا، چیختا اور بلبلاتا ہے کہ جیسے وہ زمین پر اور خدا ہو آسمانوں میں. اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی چیخ کی آواز کے رکنے سے پہلے ہی خدا کچھ اس قدر نزدیک سے اور اس قدر رحمت بھری مسکان سے اس کو تھپکتا اور اس کی بات سنتا ہے کہ فریادی کو اپنی چیخ کی شدت، صدا کی بے یقینی پر ندامت ہونے لگتی ہے. تو میرے اچھے ناظرین، اللہ بہت قریب ہے، ہم سب پہ بہت مہربان ہے، ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے گمان سے بہت قریب ہے. اس سے دعا نہ صرف مانگیں، رٹی رٹائی دعائیں، اس سے باتیں کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو کاسا بنا لینا ضروری ہے.
بس جب ہم خود کو کاسا بنا لیتے ہیں پھر ہمارا وجود دعا بن جاتا ہے. پھر ہم بظاہر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر دھیان کے سارے تانے بانے اسی سے جڑے ہوتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ میرا فلاں پیارا اس تکلیف میں ہے، میرے فلاں پیارے کو یہ ضرورت ہے، اللہ رحم فرما دینا، اللہ کرم فرما دینا. اور کبھی وہ کوئی لفظ ہی نہیں بولتا، بس اللہ اللہ ہی کہتا رہتا ہے اللہ. اور کبھی وہ اللہ بھی نہیں کہتا، وہ بس کوئی خاموش سی التجا ہوتی ہے. آپ بھی ایسی کرتے ہیں نا التجائیں اللہ سے؟ ایسی ہی باتیں جس میں کوئی لفظ نہیں ہوتے. اگر ایسی باتیں آپ بھی کرتے ہیں اللہ سے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے. رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے.